طیب بلوچ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان، اب یہ کیونکہ ذکر چھیڑ دیا فخر رحمان نے، تو 3 ممبر بینچ وہی سنا ہے بیٹھے گا، اور جو بڑے بینچ کی استدعا تھی وہ تو نہیں مانی، لیکن یہ آج تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے جس میں بڑا مطلب یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے فیصلہ، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اب یہ فیصلے جو ہیں، ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں امریکہ میں گیا نا تو بڑے اخبارات کا جانے کا آفس تھا، وہ دل کر رہا تھا، تو نیو یارک ٹائمز میں بھی گیا میں، تو وہاں پر مجھے ایک کمرے میں گیا، پتہ چلا کہ بڑی فائلز پڑی ہوئی تھیں، اور وہ اس میں خبریں تھیں بہت زیادہ، وہ جو چھوٹی چھوٹی جو فلاپیز ہوتی ہیں بھری پڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ خبریں ہیں جو بالکل صحیح خبریں ہیں، سچی خبریں ہیں، رپورٹرز نے فائل کی، لیکن ایڈیٹوریل بورڈ جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ یہ نہیں چھپنی۔ تو میرا ایک سوال تھا، میں نے کہا بھائی سچی خبریں ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر بھی نہیں یہ چھپی، ایڈیٹوریل بورڈ کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایڈیٹوریل بورڈ کے اپنے معیار ہوتے ہیں، وہ اپنے حساب سے فیصلہ کرتا ہے، تو یہ بس ادھر کتابوں میں ادھر الماریوں میں سجے ہوئے ہیں، ہم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ بڑے زبردست یہ سٹوریز ہیں، تو فیصلے بڑے زبردست ہیں سپریم کورٹ کے کئی، لیکن اب وہ کتابوں میں ہی ہیں بس۔ 14 مئی کا انتخاب بالکل آئین اور قانون، لیکن جو بھی آئین اور قانون کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہوتا ہے اس ملک میں، جس طرح یہ کرتے ہیں، اور یہ ٹی وی پہ آ کر مذاق اڑاتے ہیں، جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تو پڑھ کے اندر کر دیں گے، تو پھر یہ کل جو ہوئی سماعت، کیا اس میں مطلب کوئی آپ مجھے بتائیے، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کچھ نکلے گا اس سے، اور اس کو غور سے دیکھنا سننا چاہیے؟ بیسکلی سمیع صاحب کل جو سماعت ہونی ہے تو اس پہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اگرچہ جیسے آپ نے کہا بھی صحیح کہ حکومت کا جو اعتراض تھا نئے بینچ کی تشکیل کا، اور جسٹس چیف جسٹس کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا گیا اور باقی 2 ججز کے اوپر بھی اعتراض تھا، تو وہ اعتراض جو ہے حکومت اس کو اس حوالے سے پھر شاید کوئی نئی پلی جو ہے وہ اختیار کرے گی، کیونکہ آلریڈی ان کے اعتراض مسترد ہوئے ہیں، تو اس بینچ نے دوبارہ جو ہے وہی بینچ تشکیل دیا گیا اور اس نے سماعت کرنی ہے۔ تو اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ الیکشن کا جو میٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ ججمنٹ اینڈ ریویو آرڈر ہے وہ بھی ساتھ کلب کیا گیا ہے، اور اس پہ دونوں کیسز اکٹھے ہیں، اور علی ظفر جو سابقہ سماعت ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نظر ثانی کیس میں آرگیومنٹ کیے تھے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے سپریم کورٹ جو ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر ہے اس پہ بھی انہوں نے دلائل دیے، اور پھر ان کے دلائل کو دیگر فریقین نے جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا تھا، تو اس پر انہوں نے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ سٹے آرڈر تو جاری نہیں کیا، لیکن سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ ہم دونوں کو کلب کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم نیا بینچ تشکیل دیں، لیکن انہوں نے کہ ہو سکتا ہے یہی بینچ جو ہے وہ پھر اس کی سماعت کرے۔ تو اب جو کاز لسٹ جاری کی گئی ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہی بینچ کل سے پھر سے سماعت کرے گا، لیکن اب حکومت کی جانب سے کیونکہ حکومت کا اعتراض تھا انہی 3 ججز کے اوپر جو اس بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حکومت کی جانب سے کل اس حوالے سے کوئی نئی جو ہے وہ کوئی اپلیکیشن، کوئی پٹیشن یا اٹارنی جنرل کی جانب سے کوئی زبانی طور کے اوپر کوئی بڑے آرگیومنٹ کوئی اس ٹائپ کے ہو سکتے ہیں کہ جو ان ججز کے اوپر دوبارہ اعتراض کریں گے، کیونکہ حکومت کی سمیع صاحب خواہش یہ ہے کہ یا تو بینچ تبدیل ہو جائے یا پھر یہ معاملہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ ٹیک اپ نہ کرے، بلکہ اس میں لے تو لال صحیح جو ہے وہ کام لیا جائے اور معاملہ لٹک جائے۔ بجٹ 2023-24 کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن، بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے۔ وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کی سب سے بڑی کوریج، 62% عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر۔ ویلکم بیک ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن۔ سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو۔ متضاد اہداف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے، کیونکہ الیکشن سر پر ہیں تو کوئی ایسا بجٹ دے جو پاپولسٹ ہو، کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر، بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔